ابھی سب سے بڑا مسئلہ شاید اس ملک کا آرمی چیف کی تعیناتی ہے. جمہوری ملک کے اندر اس طرح ڈسکشن ہونا آرمی چیف کے حوالے سے کہ اگلا آرمی چیف کون ہوگا. یہ تو جمہوری ملک ہے ہی نہیں. عمران کا جب ایگزٹ ہوا ہے تو میرا خیال تھا کہ چونکہ بھی اس وقت وہ پاپولیرٹی لوز کر چکا ہے کافی ساری، میرے گمان میں بھی یہ بات نہیں آئی یہ رد عمل ہوگا. یہ انسانی عقل سے باہر کا یہ معجزہ ہے. اللہ پاک نے اگر دل پھیرے لوگوں کے اس طرح، اس کے پیچھے کوئی وجہ ہوگی. کسی سیاسی فیصلے کے ذریعے عمران خان صاحب نااہل ہو جاتے ہیں تو پھر بھٹو کو ان چپڑ تناتیوں نے قتل کیا. وہ مر تو جانا ہی ہوتا ہے نا بندے نے. 200 سال دی بھی عمر ہوئے گی تو کی ہے، وہ تو واقعی زندہ ہے. عمران خان صاحب 2/3 اکثریت حاصل کر سکیں گے یا الیکشن اگر نہیں ہوتے تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس پہ غور کریں. نواز شریف کی واپسی کیا نون لیگ کے مردہ گھوڑے میں جان ڈال سکے گی؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. مردہ گھوڑا چیل کبے کھا جائیں. لیڈرشپ کی فزیکل پریزنس ضروری نہیں ہوتی. وجاہت میاں یہ بات آپ دھیان میں رکھنا. حالات جا کس جانب رہے ہیں؟ یہ گہما گہمی نہیں ہے، یہ افراتفری ہے. وائی اندھے ہیں، پاگل ہیں، جنونی ہیں. یہ نوبت ہی نہیں آنی چاہیے تھی. پبلک نیوز میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان وجاہت خان. ناظرین، ہمارے ساتھ حسن نثار صاحب موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. بغیر کسی تمہید کے حسن صاحب سے بات شروع کرتے ہیں. بہت شکریہ حسن صاحب آپ کے وقت کا. اچھا سر، ایک طرف سیاسی گہما گہمی اپنے عروج پر ہے اور بہت سی باتیں ہو رہی ہیں. خاص طور پہ خان صاحب کا ایک جو بیان آیا اس کے حوالے سے میں آپ سے اس بات کو سٹارٹ کرنا چاہوں گا کہ خان صاحب نے کہا کہ اگر الیکشنز تک جو ہے معاملات اگر دیکھے جائیں تو اس میں اگر آرمی چیف کا ایکسٹینشن دے بھی جائے تو کوئی اس میں قباحت نہیں ہے. اب آپ کو کیا لگتا ہے حالات جا کس جانب رہے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے، آپ نے کہا کہ گہما گہمی، یہ گہما گہمی نہیں ہے، یہ افراتفری ہے. یعنی کل تک جو لوگ عدالتوں کے چکر لگا رہے تھے، جیلوں کے چکر لگا رہے تھے، الزاموں کے ماؤنٹ ایوریسٹ تھے، وہ آج اقتدار میں ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی میں کس ملک میں رہ رہا ہوں. ٹو ٹیل یو آنیسٹلی، میں یہ نہیں کہہ رہا کون صحیح ہے کون غلط ہے. اگر وہ فرشتے ہیں تو یہ نوبت نہیں آنی چاہیے تھی. کیوں ہوا یہ سارا کچھ؟ مریم بھی اریسٹ ہوئی، نواز شریف فرار ہو گئے، شہباز شریف صاحب پہ ٹیٹیاں، یہ وہ سارا. وائی اندھے ہیں، پاگل ہیں، جنونی ہیں. یہ نوبت ہی نہیں آنی چاہیے تھی. اچھا، اگر انہوں نے کچھ کیا ہے تو پھر اس کو ودڈرا کرنے کا تک نہیں بنتا. اسٹیٹ تو نہ ہوئی. یہ تو کوئی کنفیوز سا، کوئی جیسے کوئی پاترو لقل آدمی نہیں ہوتا جس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. حسن صاحب، یہ ابھی گزشتہ رات پہلے تھا کہ 0.8 جو ہے فیول کی قیمت میں کمی ہوگی، لیکن راتوں رات 2.34 پیسے کا ₹2.34 کا اضافہ کر دیا گیا فیول کے اندر. یہ راتوں رات ایسا اضافہ کیوں کیا جاتا ہے سر؟ کہ بتایا کچھ جاتا ہے، خبریں آتی ہیں، پھر رات کو سو کے اٹھتے ہیں. نہیں ہوتا یہ. چند دنوں پہلے میں نے کسی چینل پہ یہ بات کی ہے، اسٹیٹمنٹ جو اخباروں میں چھپا کہ پتہ نہیں کس چیز کو بڑھانے پہ، یہ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، پہ غور کر رہے ہیں. میں نے کہا کر رہے ہیں، غور نہیں کر رہے. اس طرح کا اسٹیٹمنٹ دے کے یہ لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، ان کو مینٹلی پریپیئر کرتے ہیں، مائنڈ میکنگ، ان کو ان کو نفسیاتی طور پہ کھیلتے ہیں ان کے ساتھ. ان کا پہلے آہستہ آہستہ مائنڈ بناتے ہیں، پھر ٹھوک دیتے ہیں غور کرنا ہے. تو غور کا دیتے کرنا، غور کرنے کے لیے تو عقل چاہیے، کوئی ضمیر چاہیے، کوئی ذہن چاہیے. نہ ضمیر ہے نہ ذہن ہے، غور کیا؟ ابھی کا مسئلہ ایسے لگ رہا ہے کہ ابھی سب سے بڑا مسئلہ شاید اس ملک کا آرمی چیف کی تعیناتی ہے. خان صاحب کے بیان دیکھ کے لگیں یا جس طرح ابھی وزیر اعظم صاحب نواز شریف صاحب سے مشاورت کرنے گئے، شنید یہ ہے کہ وہ آرمی چیف کے نام کے اوپر ہی مشاورت کرنے گئے ہیں. آپ کی نظر میں کیا واقعی ہی میں اتنا بڑا مسئلہ ہے؟ اور اس طرح جمہوری ملک کے اندر اس طرح ڈسکشن ہونا آرمی چیف کے حوالے سے کہ اگلا آرمی چیف کون ہوگا؟ دیکھیں، آپ نے سوال عجیب ہے آپ کا. جمہوری ملک میں، یہ تو جمہوری ملک ہے ہی نہیں. جمہور تو بھوکے مر رہے ہیں، سیلاب میں روڑ رہے ہیں، بھوک، ننگ، بے روزگاری، غربت، بل، مہنگائی. جمہور عوام کو جمہور کہتے ہیں نا جی. تو جمہور تو ٹکے ٹوکری ہو گیا. حسن صاحب، یہ خاص طور پہ جو اب نیب کیسز عمران خان صاحب بڑی دیر سے یہ کہہ رہے تھے، اور پھر وہ دیکھا کہ جس طرح نیب کیسز واپس لیے گئے، ختم کر دیے گئے، تو وہ جو انہوں نے قید کاٹی اس پہ پھر نیب کو معذرت کرنی چاہیے، وہ ٹھیک تھا جس طرح پہلے آپ نے بات کی. اب یہ کیا وجہ ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ میرا تو سچی بات ہے خون کھولتا ہے. میں نے آپ کو پہلے کہا، آپ کے سوال سے پہلے، کہ جو کچھ ان لوگوں کے ساتھ ہوا ہے
جن جن کے ساتھ ہوا ہے، ٹھیک ہے، جو بھگتا نواز شریف نے یا شہباز شریف نے یا حمزہ نے یا جو بھی، رانا ثناء اللہ کے ساتھ تو اسٹریٹ اوے خیر ایک ننگی دھاند لی تھی. میں نے تو اس وقت کالم لکھے تھے، پروٹیسٹ کیا تھا کہ ہوش کرو. رانا ثناء اللہ کے بدترین سیاسی دشمن ہر الزام لگا چکے تھے، کبھی یہ انہوں نے نہیں کہا ڈرگس کا کو خدا کا. اور ایک دیکھیں، یہ ایک دو کام ایسے ہیں ان کو چھپایا نہیں جا سکتا. آپ قتل چھپا سکتے اگر کوئی ڈرگس. میں نے کہا شرم حیا کرو. اس وقت بھی میں نے پروٹیسٹ کیا تھا. وہ تو خیر بات ہی فضول ہے، گھٹیا ہے. شہر افریدی صاحب تو کلمے پڑھ پڑھ وہ کیا کہ اللہ اور اس کے جان اللہ کو دینی ہے وہ کہتے ہیں. وہ ہاں وہ بقول ان کے وہ مس گائڈ کیے گئے تھے، مس لیڈ کیے گئے تھے. اور اس پہ آپ نے تب بھی یہ کہا؟ بالکل کہا نہیں تھا، ٹھوک کے کہا تھا کہ حیا کرو. تو نیب کے اس فیصلے کے بعد تو لگ ایسا رہا ہے کہ یہ بھی مظلوم تھے پھر جن کو عقوبت خانوں میں رکھا گیا. نہیں، یہ تھے یا نہیں تھے کوشچن مارک ہے. رانا صاحب کا کیس ڈفرینٹ ہے. ایگزیکٹلی. رانا رانا ثناء اللہ کو آپ ان لوگوں یہ اس معاملے کا کنفیوز نہ کریں. وہ اور طرح کی بات. ماں او فلانی شوگر رمضان شوگر مل تو فلانا تو باہر جا دادن جی ثابت کرو جی فلانا کرو. او بھائی تم نے کس کا پیسہ، بھوکے ننگے لوگوں کا پیسہ تم نے اربوں کے حساب سے لگا دیا اس پہ. تو پکڑو نا، پھر دیکھو کہ اتنی دیر کچھ نہیں نکلا. تو ان کو جو سزائیں ملی ہیں اس کا مداوع کون کرے گا؟ اور if there is something wrong تو تم اب کس چکر میں یہ کیس کوس، تم کون ہوتے ہو فارغ کرنے والے؟ بھائی گیا تو لوگوں کا، لٹے تو لوگ. بالکل. یہ ٹیٹیوں شیٹیوں کا اس کا کوئی لاجیکل اینڈ تم دے دو کہ یہ یوں نہیں تھا یوں تھا. سوری کمال ہے بھائی. یہ تو ہجوم میں ایسے ہی ہے جیسے میرا پاؤں آپ کے پاؤں پہ آ جائے اور میں کہوں کہ I'm sorry یار وجہ تھا I'm sorry. ایسی بات، یہ ملک چلا رہے ہیں. اس سے تو پھر خان صاحب کے بیانی کو تقویت ملی ہے. بالکل ملی ہے. ٹھیک ہے، ایم ہی تو نہیں جسے کہتے ہیں ہیٹلی اوپر ہو گئی. عمران کا جب ایگزٹ ہوا ہے تو میرا خیال تھا کہ چونکہ بھی اس وقت وہ پاپولیرٹی لوز کر چکا ہے کافی ساری. میرے گمان میں بھی یہ بات نہیں آئی کہ اتنے بڑے لیول پہ لوگ کہ یہ رد عمل ہوگا. سچی بات. اچھا آپ کے بھی مائنڈ میں؟ نہ یہ انسانی عقل سے باہر کا یہ معجزہ ہے. اور اس معجزے سے نتائج اخذ کرو. اللہ پاک نے اگر دل پھیرے لوگوں کے اس طرح، اس کے پیچھے کوئی وجہ ہوگی. اچھا ہاں، میرا ذاتی خیال ہے کہ کنکلوڈ ہونے کی طرف جا رہا ہے معاملہ. آپ کو لگتا ہے کہ اگر کسی سیاسی فیصلے کے ذریعے عمران خان صاحب نااہل ہو جاتے ہیں تو پھر آئندہ الیکشن میں پی ٹی آئی کا کیا یہ تو مستقبل؟ ہو ہی نہیں سکتا. سیاستدانوں کو کوئی نااہل نہیں. پھانسی دے دو. نہیں، بھٹو کو ان چپڑ کناتیوں نے قتل کیا. وہ اچھا بھانپ چکا تھا، وہ بریلینٹ آدمی تھا. اس کی کتاب کا نام ہی عنوان ہی ہے If I am assassinated. ٹھیک ہے، تو تم مار لیا اس کو. وہ مر تو جانا ہی ہوتا ہے نا بندے نے. 200 سال دی بھی عمر ہوئے گی تو کی ہے مرد. وہ تو واقعی زندہ ہے. بیٹی 2 بار وزیر اعظم، تیسری دفعہ نواز شریف بنتا. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. It was written on the wall. سر یہ بتائیں کہ اب الیکشنز ہوتے ہیں، آپ کو مستقبل قریب میں ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ اور اگر ہوتے ہیں تو کیا عمران خان صاحب 2/3 اکثریت حاصل کر سکیں گے؟ یا امتحان اپنا، یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ 2/3 اکثریت تو رکتی نہیں. اگر آسمانوں سے پھر کوئی اور ایک اور معجزہ ہو جائے تو میں نہیں کہہ سکتا، بٹ جنرلی اسپیکنگ ایک سیدھا آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے نا جو منظر، 2/3 اکثریت تو نہیں رکتی. ایک بات، الیکشن اگر نہیں ہوتے تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس پہ غور کریں. تو نواز شریف کی واپسی کیا نون لیگ کے مردہ گھوڑے میں جان ڈال سکے گی؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. مردہ گھوڑا چیل کبے کھا جائیں گے، جان نہیں پڑ سکتی. اور یہ بلف ہے نون لیگ کا، اس کو مت لاؤ. یہ بلف کال ہو جائے گا، پتہ لگے گا. کک ہاں ایک کام یہ کریں گے، یہ اندھا دھند پیسے کی تو ان کے پاس کمی نہیں ہے. یہ جتنا یہ پیسہ پوسا لگا کے ایک آرگنائز کر کے وہ کر لیں گے، استقبال یہ وہ بڑا دھوم دھڑکا کریں گے، پورا زور لگائیں گے. اس کے بعد ٹھس. یہ عوام کے لیے، اس ملک کے لیے کیسے اس کو چھوڑو. اپنے لیے بہت سیانے لوگ، ان کو بہت اچھی طرح اندازہ ہے. کیا
لیڈرشپ کی فزیکل پریزنس ضروری نہیں ہوتی. وجاہت میاں یہ بات آپ دھیان میں رکھنا. شہنشاہ ایران کو کہتے تھے سمبل آف پتہ نہیں کیا سولیڈیرٹی ان دس ریجن, اور پتہ نہیں ایشیا کا پولیس مین رضا شاہ پہلوی. خمینی صاحب باہر بیٹھے تھے, وہ باہر بھاگ گیا. یہ ایسے نہیں ہوتا لمبی قید دے دو یہ فلانا, نہیں. نون لیگ ہیز جینوئنلی لاسٹ اٹس گراؤنڈ. یہ میسج لوگوں تک پہنچ گیا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ حسن صاحب. حسن نثار صاحب کی پرمغز گفتگو آپ نے سنی. مجھے اجازت دیجیے, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ نے کے بعد.